نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قابل قدر ہم وطن بھائیوں اور بہنوں، موضوع سخن ہے اللہ تعالی کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے. ہندو پاک کے مشہور و معروف شاعر پروفیسر جگن ناتھ آزاد نے حضور علیہ السلام کی آمد کا اظہار نہایت ہی دلکش شاعرانہ انداز میں کیا ہے. اللہ تعالی ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ. افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا. شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا. مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا. سراپا کرم بن کے رحمت للعالمین آیا. بھائیوں اور بہنوں، ختم المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد علیہ السلام 571 عیسوی میں دنیا کے مرکزی خطے جزیرۃ العرب کے مقدس و بابرکت شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور اسی شہر مکہ مکرمہ میں اللہ تعالی نے آپ کو 40 سال کی عمر 610 عیسوی میں پہلی وحی کے اعجاز سے سرفراز فرمایا اور نبوت و رسالت کے عظیم الشان منصب پر فائز فرمایا. پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. سورۃ العلق، سورہ نمبر 96، آیت نمبر 1 تا 5. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. آپ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. معلوم ہوا کہ کائنات اور کائنات کے اندر موجود ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کرنے والا ہی سب کا حقیقی رب ہے، سب کا پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے، سب کا پربھو ہے.
اسی رب کریم نے انسان کی فطرت میں انسانی اور کائناتی حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت ودیت فرمائی۔ اسی رب کریم نے انسان کے اندر انفس و آفاق، یونیورس اینڈ ہیومن لائف میں پوشیدہ رازوں کو جاننے کی قابلیت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آج ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کے حیرت انگیز تحقیقات و انکشافات ہے۔ اس لیے آج ہمارے پاس محیر العقول آلات و ایجادات ہے، اور ہم اس کے ذریعے انسانی اور کائناتی حقائق سے واقف ہو رہے ہیں۔ انفس و آفاق میں پوشیدہ رازوں سے روشناس ہو رہے ہیں۔ اس میں ہمارا کمال نہیں بلکہ رب کریم کی دی ہوئی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا کمال ہے۔ اس کی ذات بابرکت ہی علم کا اصل ذریعہ اور منبع و سرچشمہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے نام سے پڑھو، یعنی میری دی ہوئی زندگی کے تمام مسائل کو میری نازل کردہ ہدایات کی روشنی میں حل کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، اس ناقابل انکار حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی آج پوری دنیا انسانیت بھیانک تباہ کن رسم و رواج، شر و فساد اور جنگ و جدال کے جنجال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس سے نکلنے کا واحد راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہوا آخری اور سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19۔ یقیناً دین دھرم تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام کا معنی ارتھ ایشور کے سامنے آتم سمرپت کر دینا ہے۔ اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین دھرم طلب کرے گا، چاہے گا، تو اس کی طرف سے کچھ بھی قبول سویکار نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا جائے، سویکار کیا جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب دیش اور مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔
سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو ایسے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ایسے نبی امی رسول پر جو کہ خود اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی اتباع انوسرن کرو تاکہ تم راہ راست ست مارگ پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت قرآن مجید اور دین حق اسلام کے ساتھ بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورۃ الصف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت، مارگ درشن، قرآن مجید اور دین حق ستیہ دھرم اسلام کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین ستیہ دھرم کو تمام دینوں پر غالب کر دے، پورے دھرم پر پربھتو پردان کر دے، اگرچہ مشرکوں کو بہو دیو وادیوں کو ناپسند ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، پھر دنیا نے وہ نظارہ دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ رحمت عالم، محسن انسانیت، ہادی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب میں انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ جو مشرک تھے وہ موحد ہو گئے، جو اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والے تھے وہ اخلاقی اقدار کے پاسبان بن گئے، جو انسانیت، قومیت اور مذہب کی بنیاد پر انسانوں کو بانٹنے والے تھے وہ اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پر تمام انسانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارگی کے علم بردار بن گئے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے جہالت کی گھنگور گھٹائیں چھٹ گئی، مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا اور پورا جزیرۃ العرب اسلامی ریاست سے وابستہ ہو کر امن و امان کا گہوارہ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں پھیل گئے اور اسلام کے پیغام کو عام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانثار وفادار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خلفائے راشدین کی قیادت میں صرف 30 سال دور خلافت کے اندر دنیا کے مختلف حصوں میں اسلامی نظام کو قائم فرمایا۔ اس وقت کے ظالم و جابر سپر پاور حکومتیں روم و ایران کو اپنے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اور وہاں کی عوام الناس کو ان جانثاروں اور سرفروشوں کے اعلیٰ نمونہ زندگی کی کشش نے اسلام کے پرکشش نظام کا شیفتہ اور فریفتہ بنا دیا۔ وہ جہاں گئے وہاں اسلام گیا اور وہاں کے لوگوں نے عدل و انصاف، امن و امان اور سکون و اطمینان کی فضا میں فرحت و انبساط کی سانس لی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا خوب منظر کشی کی ہے، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری،
تمدن آفری خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر میرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حیرت انگیز عالمانہ و دایانہ وقار، منصفانہ و مخلصانہ مزاج اور مجاہدانہ و قلندرانہ کردار اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پوری دنیا انسانیت کے لیے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں ان اعلیٰ و عرفہ اوصاف کے حامل افراد اسلامی نظام کی بالادستی و سرفرازی اور غلبہ کے لیے ابر رحمت بن کر دنیا بھر میں جھما جھم برستے رہے ہیں اور قیامت تک برستے رہیں گے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیشین گوئی بھوشوانی تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، خود بھارتیہ دھارمک گرنتھوں میں موجود ہے۔ اتھر وید میں ان شبدوں میں بھوشوانی کی گئی، ادم جنا اپشرت نراشنس توشیتے شرشٹم سہسترا نورتچا کورم آروشم شدمہے۔ اتھر وید کانڈ 20 سوک 127 منتر 1۔ اے لوگو ادب و احترام سے سنو، نراشنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑائی کی جائے گی۔ اس مہاجر کو 60,090 دشمنوں سے میں پناہ میں لوں گا۔ اس منتر میں 2 باتوں کی بھوشوانی کی گئی ہے۔ پہلی بھوشوانی یہ کی گئی کہ نراشنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑائی کی جائے گی۔ نراشنس شبد نر اور آشنس 2 شبدوں سے مل کر بنا ہے۔ نر کا ارتھ منوش ہوتا ہے اور آشنس کا ارتھ پرشنست، تو مل کر دونوں شبدوں کا ارتھ ہوا پرشنست منوش۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارتھ یہی ہوتا ہے، تعریف کیا ہوا شخص۔ سنسکرت ودوان ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے اپنی کتاب نراشنس اور انتم رشی میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نراشنس، انتم رشی اور کل کے اوتار ہیں۔ آگے منتر میں دوسری بھوشوانی یہ کی گئی کہ میں اس مہاجر کو 60,090 دشمنوں سے پناہ میں لوں گا۔ یہ پیشین گوئی
ہجرت مدینہ کے وقت پوری ہوئی، جبکہ مکہ کے تمام قبائلی سرداروں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کا مشترکہ فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کے مطابق ہر قبیلے سے ایک ایک منتخب جوان ایک ساتھ مل کر سبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی اس سازش کو ناکام کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اتھر وید کے اسی 20ویں کانڈ کے 127ویں سوکت کے دوسرے منتر میں ہے، اشٹرایسیا پرواہنو ودھومنتو دوردشا ورشمارت سہن جہرتے دیوشمانا اپس پرشا۔ ان کی سواری اونٹ ہوگی، 20 اونٹوں کے وہ مالک ہوں گے، ان کی سواری کی عظمت آسمان کی بلندی کو چھوئے گی۔ اس منتر میں 3 باتوں کی بھوشوانی کی گئی ہے۔ پہلی بھوشوانی یہ ہے کہ آپ کی سواری اونٹ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ریگستانی سرزمین میں پیدا ہوئے، وہاں کی خاص سواری اونٹ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی سواری کی۔ ڈاکٹر ایم اے شریواستو نے اپنی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتیہ دھرم گرنتھ میں لکھا ہے کہ اس منتر کے پورے مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہندو دھرم کی کسی بھی مہان شخص کی سواری اونٹ نہیں تھی۔ دوسری بھوشوانی یہ کی گئی کہ آپ 20 اونٹنیوں کے مالک ہوں گے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری و مسلم میں مذکور غزوہ غابہ کے پس منظر سے ہوتی ہے۔ بنو فزارہ کے لٹیروں کی ایک ٹکڑی نے صلح حدیبیہ میں 10 سالہ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود احد کے اطراف کے ایک چراگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو ہکا لے گئے اور چرواہے کو شہید کر دیا۔ صحابی رسول سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لٹیروں اور ڈاکوؤں پر تیروں اور نیزوں سے وار کرتے ہوئے پیچھا کیا، یہاں تک کہ ساری اونٹنیوں کو واپس لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک مختصر فوجی دستے کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ اس واقعے سے تصدیق ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اونٹنیوں کے مالک تھے۔ تیسری بھوشوانی یہ کی گئی کہ آپ کی سواری آسمان کی بلندی کو چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں سال انتہائی تیز رفتار سواری براق سے معراج کا سفر کیا، جس کا ذکر قرآن و حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آگے اسی کانڈ اور سوکت کے تیسرے منتر میں ہے، عشایا مامہ شتم نشکام دشتر جہا ترینی شتانیے ورانتام سہسرا دشگو نما۔ اتھر وید کانڈ 3، اتھر وید کانڈ 20 سوکت 127 منتر 3۔ ایشور مامہ رشی کو 100 سونے کے سکے، 10 ہار، 300 گھوڑے اور 10,000 گائے دے گا۔ اس منتر میں 4 باتوں کی بھوشوانی کی گئی ہے۔ پہلی بھوشوانی یہ کی گئی کہ ایشور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 سونے کے سکے دے گا،
100 سونے کے سکے سے مراد وہ اصحاب رسول ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کی خاطر ہر طرح کے ظلم و ستم اور جبر و تشدد کو برداشت کیا، یہاں تک کہ اپنے گھر بار، مال و اسباب اور کاروبار چھوڑ کر ملک حبشہ ہجرت کرنا گوارا کیا، لیکن سونے کے سکے کی طرح اپنی ایمانی شناخت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے دیا۔ دوسری بھوشوانی یہ کی گئی کہ ایشور آپ کو 10 ہار دے گا۔ 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں ان کی زندگی میں ہی جنت سورگ کی خوشخبری صبح سوچنا دے دی گئی تھی۔ جس طرح ہار گلے کی چاروں طرف ہوتا ہے، اسی طرح یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوتے تھے، ہر وقت جانثاری اور قربانی کے لیے تیار رہتے تھے۔ تیسری بھوشوانی یہ کی گئی کہ ایشور آپ کو 300 گھوڑے دے گا۔ 300 گھوڑوں سے مراد 313 اصحاب بدر ہیں۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے لکھا ہے کہ سنسکرت میں 300 کا استعمال 300 سے زیادہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ اصحاب بدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، جاباز، بہادر اصحاب تھے جنہوں نے حق و باطل کے درمیان ہونے والی سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ بدر میں دشمنان اسلام کو ایسی شرمناک، ذلت آمیز شکست فاش دی کہ قیامت تک کے لیے ان کے سارے ناپاک منصوبے کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ سن اے شب دہجور اجالوں کے پرستار، سن اے شب دہجور اجالوں کے پرستار، تابندہ تھے، تابندہ ہیں، تابندہ رہیں گے۔ چوتھی بھوشوانی یہ کی گئی کہ ایشور آپ کو 10,000 گائے دے گا۔ 10,000 گائے سے مراد 10,000 فاتحین مکہ ہے۔ گائے کی طرح نیکیوں اور بھلائیوں کے پیکر ہیں جنہوں نے شاندار فتح و غلبہ حاصل کرنے کے باوجود اپنے جانی دشمنوں کو بخش دیا، ظلم و ستم اور جبر و تشدد کرنے والوں کو معاف کر دیا، وطن عزیز مکہ سے نکالنے والوں کو آزاد کر دیا، صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹانے والوں کو کعبۃ اللہ میں پناہ دیا۔ دنیا کے بڑے بڑے محققین، مبصرین، مصنفین اور مورخین انگشت بدندہ ہیں کہ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں، انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ جو کچھ کرتے ہیں انسانیت کے لیے کرتے ہیں، مانوتا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کی یہ امانت آپ کی خدمت میں ہے۔ اللہ ہم سبوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور موت تک ہدایت پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اس امانت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔